بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا وقال اللہ تعالی قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ کل ہم نے آخر میں یہ قاعدہ ذکر کیا تھا کہ اشیاء کے اندر اصل چیز اباحت ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں شریعت میں کتاب و سنت میں کوئی صراحت نہیں ان کے حلال ہونے کی یا ان کے حرام ہونے کی، ان چیزوں میں اصل حکم یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں۔ اباحت یا حلت کا ان پر اطلاق کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں میں یعنی جیسا کہ یہ کل بیان کیا تھا کہ وہ چیزیں جو فی ذاتی ہی حرام ہیں یا ان میں حرمت کے اسباب پائے جاتے ہیں وہ مراد نہیں، یا حرام چیزوں سے وہ پیدا ہو، مثلا حرام جانور ہیں ان کے بچے بھی حرام ہوں گے، اور وہ چیزیں جن میں حرمت کے اسباب ہیں وہ بھی حرام ہوں گی۔ جیسا کہ شرعی طور پر یہ اصول موجود ہے کہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر کوئی چیز حرام ہوتی ہے، مثلا کھانے پینے والی چیزوں میں، یعنی جانوروں میں ایک اصول ہے، جیسا درندوں کے بارے میں اور پرندوں کے بارے میں حدیث میں ذکر آ گیا، ذی ناب اور ذی مخلب، ان کا بیان آ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو کھانے پینے والی ہیں ان میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ طیبات ہونی چاہیے، خبائث نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ضرر کا باعث ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور طیبات یعنی ایسی مفید اچھی چیزیں جو صحت کو نقصان نہ دیں وہ استعمال کرنی چاہیے، خواہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی خاص شرعی حکم نہ بھی ہو، یعنی حرمت کا خاص حکم نہ ہو۔ مثال کے طور پر زہر کھانا، زہر کے بارے میں کوئی خاص حکم موجود نہیں ہے، ایسے ہی یہ جو زہریلی چیزیں ہیں، مثلا سانپ ہے، بچھو ہے، دیگر نقصان دہ چیزیں ہیں، موذی اشیاء یا جانور جن کا صراحت کے ساتھ یعنی حرمت کے بارے میں کوئی کتاب و سنت میں بیان نہیں آیا، وہ چیزیں بھی حرام ہوں گی، یعنی ان میں اسباب پائے جائیں۔ یعنی یہ اصول جو ہے وہ کھانے پینے والی چیزوں کے بارے میں ہے، خواہ وہ جانور ہوں یا جانور کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوں۔ باقی جو استعمال والی چیزیں ہیں یعنی وہ تمام کی تمام جائز ہیں، جن کے بارے میں کوئی صراحتاً حرمت وارد نہیں ہوئی۔ اور اس کے بارے میں ہم نے جو دلیل پیش کی تھی وہ ایک تو قرآن کی آیت تھی، قل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یا دوسری آیت تھی هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ دو آیتیں کہ اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے لیے پیدا کی ہیں یا جن کے لیے ان کو بنایا ہے ان کے لیے ان کی اجازت ہو، پھر یہ احسان بنے گا نا، اگر اجازت نہیں ہوگی تو پھر یہ احسان نہیں بنتا۔ مزید اس پر کچھ اور بھی آیات دلالت کرتی ہیں، جس سے قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کی زینت کو حرام کرتا ہے، وہ جو اپنے بندوں کے لیے اس نے نکالی ہے، پیدا کی ہے، اور طیبات کو، رزق میں سے طیبات کو حرام کرتا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حرام کرنے والے کی مذمت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے زینت کے لیے بنائی ہیں یا وہ کھانے کے لیے طیبات ہیں، ان کو حرام کرنے والا اللہ کے ہاں یہ مجرم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ایسی چیزیں کلی طور پر جو حرام چیزوں کے علاوہ ہیں وہ جائز ہیں، ایک چیز اس کا ایک فرد ہو تو پھر بھی وہ
حلال ہے، مجموعی طور پر بھی وہ حلال ہیں۔ تو جب ان میں حرمت کی نفی ہوگی تو اس سے ان کی اباحت ثابت ہوگی، یعنی حرمت کی نفی ہوئی تو اس کا نتیجہ اباحت کا نکلتا ہے۔ یہ چیزیں مباح ہیں کیونکہ اللہ نے حرام کرنے والے کی مذمت کی ہے، تو اس سے ان کی اباحت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ حدیث بھی ایک پیش کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن چیزوں سے سکوت اختیار کیا، ما سکت عنہ، جن سے سکوت اختیار کیا ہے، تو یہ سکوت یہ نسیان کے ساتھ نہیں بلکہ نسیان کے بغیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو نسیان نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسی چیزوں کے بارے میں حکم یہ ہے جن کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے رحمت کے طور پر یہ کہا ہے کہ یہ عفو ہے۔ وما سکت عنہ فہو عفو فاقبلوا من اللہ عافیتہ۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنہا۔ ایسے ہی ایک روایت میں یہ بھی لفظ آتا ہے کہ وسکت عن کثیر، وسکت عن کثیر، کہ بہت سی چیزوں سے، وسکت عن کثیر من غیر نسیان فلا تتکلفوہا، ان کے بارے میں کوئی تکلف نہ کرو، رحمت لکم، یہ اللہ کی طرف تمہارے لیے ویسے رحمت ہے، فاقبلوہا، ان کو قبول کرو۔ تو یہ عمومی طور پر یعنی دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کھانے پینے والی ہیں یا استعمال والی ہیں، کھانے پینے والی چیزوں میں جانور ہوں یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء ہوں، وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ اور استعمال والی چیزوں میں بھی مثال کے طور پہ اس میں جو چیزیں آ سکتی ہیں وہ یعنی کھانے پینے میں کچھ نباتات ہیں، بہت سے یعنی غلہ جات ہیں، بہت کی اقسام کے پھل ہیں، یہ ایسی چیزیں جن کے ہم نام نہیں جانتے لیکن یہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ بعض وہ بھی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسے پھل بھی ہوتے ہیں، ایسی اجناس اور غلہ جات بھی ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہوتی، نام ہی نہیں جانتے، دوسرے ملکوں سے آ جاتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کھانے والی ہے۔ تو یہ چیزیں اصل مباح ہونے کی وجہ سے ہم استعمال کر لیتے ہیں، یعنی اس میں نباتات اور غلہ جات اور اس کے علاوہ پھل، یہ یعنی کھانے پینے والی چیزوں میں مشروبات، مثلا مشروبات اس میں آ گئے، اور اس کے علاوہ استعمال والی چیزوں میں یہ جتنے ہم یہ بچھونے بچھاتے ہیں یہ آ گئے، دیگر آلات ہے، یہ فرنیچر کا سامان ہے گھر کے اندر جو رکھا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، مثلا نئی نئی مشینری کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عام ہمارے جو لین دین کے معاملات ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جو بعض اس دور کے ہیں، پہلے موجود نہیں تھے معاملات لین دین کے۔ آج کل کاروبار کی نئی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، پہلے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے، تو یہ کاروبار کی نئی نئی صورتیں، آپس میں معاہدات اور عقود کی نئی نئی جو شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ بھی اصل میں کیا ہیں؟ مباح ہے، اللہ کہ ان کے اندر وہ اسباب نہ پائے جائیں جن کی وجہ سے معاملات یا عقود یا آپس کے معاہدات حرام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سودی معاہدہ کسی نے کیا ہے، یا جس معاہدے کے اندر کوئی جوا پایا جائے، جوا کی کوئی قسم پائی جائے، یا اس میں کوئی غرر ہو یا کسی کو کوئی نقصان اور ضرر ہو، ان اسباب کی وجہ سے کوئی کاروبار ناجائز ہوتا ہے۔ اگر کسی کاروبار کے اندر یہ ناجائز ہونے کے اسباب نہیں پائے جاتے تو وہ مباح ہوگا، یعنی اصل میں جائز، حلال اور مباح ہونے کی وجہ سے ان کو ہم جائز کہیں گے، یعنی معاہدات، لین دین، آپس کے کاروبار، ان کے اندر بھی اصل بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اصل اباحت سے متعلق امور ہیں وہ تقریباً فقہ کے یعنی سارے ابواب کے اندر ہی آ جاتے ہیں، بہت سے مسائل کے اندر، جیسے بھی اشارہ کیا ہے نا، جس میں یعنی استعمال والی چیزیں، کھانے پینے والی چیزیں، جانور آ گئے، اس کے علاوہ عام جو چیزیں ہیں وہ آ گئی، ایک تو کھانے پینے والی، ایک دیگر ہمارے استعمال والی، پھر کاروبار کی شکلیں، یہ معاملات، معاہدات،
یہ سب کے سب اصل میں مباح اور حلال ہے۔ تو اگرچہ ان میں جو ہے وہ کچھ اہل علم نے یہ اشکال بھی پیدا کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی چیز کو یہ کہے، یعنی جس کے بارے میں کوئی ناساگی ہے وہ ہمارا موضوع نہیں، کسی چیز کے بارے میں صراحت سے ناساگی یہ چیزیں حرام ہیں، کسی کے بارے میں یہ آ گیا یہ حلال ہے، وہ اس موضوع سے خارج ہے، کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس قاعدے کے تحت ان میں صرف وہی اشیاء آتی ہیں جن کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی صراحت نہیں، یعنی خاموشی ہے، تو ان کا اب حکم کیا لگایا جائے گا؟ قرآن نے یہ بیان کیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ، کہ تم کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو اس لیے وہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے جب تک اس کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا مباح ہے تو ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ دلیل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، دلیل کی بنیاد پر کسی چیز کو ہم حلال کہتے ہیں۔ مثلا اگر ہم نے یہ قاعدہ بنایا ہے یا یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اصل چیزوں کے اندر اباحت ہے تو یہ دلیل کی بنیاد پر ہے، بغیر دلیل کے نہیں۔ ایسے ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہ حدیث پہلے بھی ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات یا مشبہات، دو تین قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے کہ جب کہ وہ چیز جس کے بارے میں کوئی ناس وارد نہیں، نہ اس کے حلال ہونے کی نہ اس کے حرام ہونے کی، تو یہ چیز مشتبہ ہوگی، تو آپ مشتبہ چیز کو کس طرح کہہ سکتے ہیں مباح ہے؟ یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں نا ان میں اصل یہ ہوتا ہے کہ ان سے بچا جائے، بچنا بہتر ہے مشتبہ چیزوں سے، جیسے حدیث کہتی ہے وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، شبہ والی چیز سے بچنا چاہیے، لیکن شبہ والی یا مشتبہ چیز اور مباح چیز دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کیسے ہم فرق کریں گے؟ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مباح ہے یہ اصل میں مشتبہ نہیں ہے، مشتبہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں دو قسم کے دلائل آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، ایک طرف سے دلائل کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کو حلال کے ساتھ ملحق کر دیں، اور دوسری طرف سے دلائل کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کو حرام کے ساتھ ملحق کر دیں۔ یہ چیز ہوتی ہے مشتبہ، جس میں دونوں طرف سے دلائل ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کس کے ساتھ ملحق کریں، حلال کے ساتھ کریں یا حرام کے ساتھ۔ لیکن جب کسی چیز کے بارے میں کوئی دلائل ہے ہی نہیں، کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، تو پھر اس چیز کے بارے میں حکم اصل کیا ہوگا کہ وہ مباح ہے۔ ایسے ہی یہ بھی بات ایک عقلی لحاظ سے لوگوں نے پیش کی ہے کہ اگر کوئی آدمی مباح چیز کو استعمال کرتا ہے تو یہ دوسرے کی ملکیت کو بغیر اجازت کے استعمال کرتا ہے، تو کسی بھی چیز کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی شخص کسی شخص کی کوئی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرے تو اس کے لیے وہ جائز نہیں۔ تو اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ پیدا کی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں مباح ہے، ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر استعمال کرے گا تو یہ بھی جائز نہیں، یعنی مباح چیزوں کا استعمال یہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہے تو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں فرق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرتا ہے اس کو اجازت مشروع دی جاتی ہے، وہ کس طرح؟ اس چیز کے استعمال سے دوسرے کا نقصان نہ ہو، بالغ کا نقصان نہ ہو، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حد نہیں، بغیر اجازت کے بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا درخت ہے، چلتے چلتے اس میں کوئی آدمی بیٹھ جائے، پھر درخت کے سائے میں بیٹھ جائے تو اسے کیا نقصان ہے؟ کسی کی دیوار اور عمارت ہے، اس کا سایہ ہے، ایک شخص گزر رہا ہے تو اس کو دھوپ کی تپش میں ضرورت محسوس ہوئی کہ سائے میں بیٹھ جائے، تو دیوار کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے یا درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، تو معلوم اس کے کیا نقصان ہو؟ کچھ بھی نقصان نہیں۔ یا مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب بازار میں لوگوں نے لائٹیں لگائی ہوتی ہیں، اب کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لائٹ کو استعمال کرتا ہے روشنی کو، تو کہا جائے کہ یہ بھی جائز نہیں کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کا
استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیوں جائز ہوگا؟ کیونکہ مالک کا کوئی نقصان نہیں اس میں، اس کی اجازت کے بغیر بھی استعمال ہو جائے تو کوئی حد نہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمارے لیے جو مباح کی ہیں، کیونکہ اس نے ہم پر یہ احسان جتلایا ہے کہ یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تو جب ہیں ہمارے لیے تو اگر ہم ان کو استعمال کریں گے تو اس میں اللہ کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اللہ کو کوئی ضرر نہیں ہے، جبکہ اللہ نے عمومی طور پر ہمیں اجازت دے دی ہے، اگرچہ ایک ایک کا نام نہیں لیا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، اس لیے کہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے بنیادی طور پر اصولی طور پر ہمیں اجازت دے دی ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں تو پھر ہمیں اجازت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں کس لیے پیدا کی ہیں؟ یہ جو کہا تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، بغیر مقصد کے نہیں۔ تو مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا حکمت، یعنی اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے یا کیا فلسفہ ہے کہ اللہ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ یا تو اللہ نے اپنے فائدے کے لیے کی ہیں یا بندوں کے فائدے کے لیے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اگر یہ ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ چیزیں کس لیے پیدا کی گئی؟ یہ بے مقصد ہو جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کو استعمال کریں۔ جس طریقے سے کوئی چیز ہمیں فائدہ دے سکتی ہے، کچھ کھانے کے لیے ہیں، کچھ پینے کے لیے ہیں، کچھ استعمال کے لیے ہیں، تو بہر یہ ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق کوئی نص صراحتاً موجود نہ ہو، یعنی نہ تو کوئی حرمت کا بیان ہو، نہ ان کی کوئی علت کا بیان ہو۔ جیسا کہ کل یہ ذکر کیا تھا نا کہ ہاتھی اور زرافے کا یہ بھی موضوع بنا رہتا ہے کہ ان چیزوں پر ہم کیا حکم لگائیں گے، ان کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح کی اشیاء کے بارے میں جو ہے وہ ایک تو جائزہ لیا جائے گا کہ ان میں کہیں وہ اسباب تو نہیں جو حرمت کے اسباب ہیں۔ حرمت کے اگر اسباب ہوں تو پھر بھی وہ چیز یعنی ناجائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سود کی وجہ سے کاروبار ناجائز ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کاروبار کی ایک نئی شکل لے آتا ہے، ہم اس کو حرام کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی دلیل حرام ہونے کی، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کا نام تو کہیں ذکر نہیں آیا لیکن اس کے اندر حرمت کا سبب موجود ہے اور وہ ہے سود۔ اس طرح ہم بھی ایسی چیزوں کے بارے میں جن میں کوئی نص نہیں ہے ان کا دلائل کی روشنی میں پہلے جائزہ لیں گے کہ کہیں ان چیزوں کے اندر کوئی ایسا سبب تو نہیں جو حرمت کے اسباب میں سے، اگر مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو حرام کہیں گے، لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر اس چیز پر حرمت کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ اصل چیزوں کے اندر اباحت ہے، ان کا استعمال جائز ہوگا۔ باقی یہ مسئلہ ہے کہ کسی کا دل چاہتا ہے استعمال کرنے کو، کسی کا نہیں چاہتا، یہ اس کی مرضی ہے، یہ ضروری نہیں، دل چاہے تو استعمال کر لے، اگر نہ چاہے تو نہ کرے۔ یہ جو اصل اباحت ہے یعنی چیزوں کے اندر، ان میں یہ کل بھی بیان کیا تھا کہ اس میں انسان کی عزت شامل نہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں ابزا یا فروج کہا جاتا ہے، شرمگاہیں، ان کے اندر اصول اصل حرمت کا ہے، یہ الٹا بالکل۔ شرمگاہوں میں اصل اصول حرمت کا ہے، کسی کے لیے کسی کی شرمگاہ شرعی طور پر حلال نہیں جب تک کہ اسے کوئی دلیل نہ مل جائے۔ دلیل سے قرآن نے کہا والذین هم علی فروجہم حافظون، شرمگاہوں پر حفاظت یہ ضروری ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اس کا مطلب اجازت وغیرہ دی ہے نا، ازواج اور لونڈیوں کی باقاعدہ اجازت دی ہے، باقی اس کے علاوہ اصل یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت یہ ضروری ہے، یعنی ایک چیز مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ اشیاء چیزوں کے اندر یہ ایک ہوتا ہے آیان، ایک مثلا منافع یا معاملات، یہ مختلف اہل علم ان کا یہ نام لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آیان سے مراد خاص چیزیں ہوتی ہیں، معاملات سے مراد لین دین عقود وغیرہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آیان کے اندر خاص چیزیں وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔
یعنی وہ چیزیں جو استعمال کی جاتی ہیں یا وہ معاملات جو ہم عام طور پر آپس میں انجام دیتے ہیں یا ایسے امور جن کے ذریعے سے ہم آپس میں اپنے معاملات طے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپس کے معاہدات کرتے ہیں، یہ شامل ہیں۔ لیکن اس میں عبادات نہیں آتی ہیں، عبادات بھی اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب باقی چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں، خاموشی ہے، تو ان میں اصل کیا ہے؟ حلت اور عبادت۔ تو عبادات کے اندر بھی یہ اصول ایسا نہیں ہے، عبادات کے اندر یہ اصول نہیں، بلکہ عبادات کے اندر اصول کے ہے کہ اصل ان کے اندر بھی حرمت ہے۔ جیسے شرمگاہوں میں حرمت ہے، ویسے عبادات کے اندر بھی اصل حرمت ہے۔ عبادت وہی کی جائے گی جس کے بارے میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہی نماز پڑھیں گے جس کی باقاعدہ دلیل موجود ہے۔ اپنے پاس سے کسی نماز کا اضافہ نہیں کر سکتے، نہ اس کو کوئی اللہ کا حکم سمجھ کر یا اس کے رسول کا حکم سمجھ کر اپنا سکتے ہیں۔ تو عبادات کے اندر بھی اصل حرمت ہے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین خود بنا دیا ہے؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، دین کے احکام اپنے پاس سے گھڑ دیے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے شرکاء ہیں جو دین اپنے پاس سے بناتے ہیں جبکہ اللہ نے ان کی اجازت نہیں دی، جس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شرعی حکم نہیں بن سکتا، کوئی بات نہیں بن سکتی۔ اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس میں صراحت بھی ہے کہ من عمل عملا یا من احدث فی امرنا ھذا فی دیننا ھذا، یہ بھی آتا ہے فی دیننا ھذا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص دین اپنے پاس نہیں بنا سکتا، کوئی عبادت خود گڑھ نہیں سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ نیکی نہیں بلکہ وہ بدعت شمار ہوگی، بدعات میں آئے گی، کیونکہ مردود کا مطلب ہے کہ اس پر رد کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں اس کا ثواب ملنے کی بجائے یا قبول ہونے کی بجائے الٹا یہ آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو عبادات ہیں یہ بھی مستثنیٰ ہے۔ عبادات کے اندر یہ کہا جاتا ہے الاصل فی العبادات المنع، جیسے الاصل فی الابضاء الحرمۃ، الاصل فی الابضاء بوضع کی جمع ہے، فی بوضع احدکم، جیسے حدیث میں آتا ہے فی بوضع احدکم شرمگاہیں، شرمگاہوں کے اندر اصل قاعدہ جو جاری ہے وہی ہے کہ ان کے اندر حرمت ہے۔ والاصل فی العبادات المنع، عبادات کے اندر اصل ممانعت ہے، یعنی کوئی شخص اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بنا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی عبادت کر رہا ہو، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں نا بدعات کا ارتکاب، اپنے پاس کوئی نماز شروع کر دی، کوئی ذکر شروع کر دیا، یعنی کوئی جو ہے وہ کوئی محفل شروع کر دی، کوئی دین کے نام سے دن منانا شروع کر دیا، تو ان سے پوچھا جائے، یا قرآن مثلا ایک مخصوص طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا، مخصوص طریقے سے کوئی ورد شروع کر دیا، ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اس کے منع کی کیا دلیل ہے؟ ہاں، اس میں حرج کیا ہے، منع کی کیا دلیل ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ہم سے آپ منع کی دلیل نہیں پوچھ سکتے بلکہ آپ اس کے کرنے کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو۔ اصل عبادات کے اندر عبادت کرنے کے لیے دلیل ضروری ہے، نہ کہ یہ کہ منع کہاں ہے۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے تو پھر تو عبادات لوگ اپنے پاس اتنی بنا لیں گے کہ اصل عبادتیں ختم ہو جائیں گی، اصل اور نقل ساری خلط مند ہو جائیں گی۔ مثلا ایک آدمی جو ہے 5 نمازوں کے بجائے 6 شروع کر دیتا ہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہو، وہ کہتے منع کہاں ہے۔ تو اسی طرح رکھتے جو ہیں وہ زور کی 4 ہیں، کوئی 5 پڑھ دے، پوچھا جائے کیوں کرتے ہو، وہ کہے کہ منع کہاں ہے۔ یعنی ہر چیز ہی اس طرح بڑھتی چلی جائے گی، کوئی کم کر دے، اس سے پوچھا جائے وہ کہے کہ اس ممانعت کہاں ہے۔ تو یہ اصول نہیں چلے گا، کیونکہ اس سے تو بہت سی قباحتیں لازم آئیں گی کہ اپنی مرضی سے کوئی آدمی روزوں میں اضافہ کر دے، پوچھا جائے کہ یہ کیوں روزے
تم زیادہ رکھتے ہو کہے کہ اس کی ممانت کہاں ہے، جبکہ اصل عبادات کے اندر یہی ہے کہ کوئی بھی کسی نے عبادت کرنی ہے تو اس سے پوچھا جائے گا تو کیوں کر رہا ہے، یہ عبادت کے اندر۔ لیکن معاملات کے اندر کوئی پوچھے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کی ممانت کہاں ہے۔ اگر ممانت ہے تو ہم نہیں کرتے، اگر ممانت نہیں تو پھر کوئی حد نہیں، ہمارے لیے جائز ہے۔ معاملات کے اندر ممانت کی دلیل، اسی وجہ سے قرآن نے ذکر کیا، یہ جو کہا ہے کہ انما حرم علیکم میتۃ، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آگے پوری آیت یہ بیان کی۔ اللہ رب العزت نے جو حرام چیزیں تھیں ان کا بیان کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ باقی جائز ہیں۔ ایسے ہی یہ قرآن کی آیت میں لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم الا یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر او فسقا فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے اصل کس چیز کو بنایا ہے؟ یہاں اصل عبادت کو بنایا ہے۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، کیا مطلب اس کا؟ کہ جو میری طرف وحی آئی ہے اس میں کسی چیز کو بھی کسی کھانے والے پر حرام نہیں سمجھتا، اللہ کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ تو یہاں اصل کس کو بنایا ہے؟ عبادت کو، اور مستثنا کیا ہے حرمت کو۔ حرام چیزیں مستثنا ہیں تو باقی اس کے علاوہ دوسری چیزیں، یعنی اصل یہ ہے کہ مباح ہے۔ یہ انداز قرآن نے کئی جگہ استعمال کیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا، یہاں حرام چیزیں ذکر کر دی، اس کا مطلب ہے جو یہاں نہیں ہے وہ حلال ہے۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بیان کروں کہ اللہ نے کیا چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں۔ اس کا مطلب جو حرام کر دی بیان کر دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ وہ حلال ہے۔ تو اس لیے یعنی جو چیزیں، یہ اس وجہ سے تفصیل سے پہلے ہم نے بیان کر دی نا کہ چیزوں میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، ان کے اندر اصل حلت ہے یا عبادت ہے، باقی شرمگاہوں میں اور عبادات میں اصل حرمت اور ممانت ہے۔ کیا یہ قانون فٹ کر سکتے ہیں اس بات اس آیت سے، یعنی یہ قانون نکل سکتا ہے کہ جو رسول تمہیں عبادت ہے اس کو لے لو، باقی اس کے علاوہ جو بھی رسول جو حکم دے وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہاں اس سے یہ احکام ہی ہوں گے نا، احکام کے سلسلے میں اوامر اور نواہی، یہ جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ تم کرو، جس سے روک دیں اسے رک جاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ اس میں ایک تو احکام عبادات کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، معاملات کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ جس کا کرنے کا ٹھیک ہے، کرنے حکم دے تو وہ لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو ایسی چیزیں جن سے روکا نہیں ہے، نہ حکم دیا ہے نہ روکا ہے، تو وہ چیزیں پھر یعنی اگر اشیاء ہیں تو ان کے اندر اصل اباحت اور حلت ہے، کیونکہ دو ہی شریعت کے احکام کے پہلو بنتے ہیں نا عام طور پر، ایک ہوتا ہے حکم اور دوسرا ہوتا ہے اس کی ممانت۔ جس کا حکم دے دیا کرنے کے پابند ہیں، جس سے روک دیا روکنے کے پابند ہیں، لیکن جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے ان کے اندر اصل حکم یعنی حلت اور عبادت کا ہے، لیکن وہ تفصیل پہلے ہوگی ہے کون سی چیزوں کے اندر یہ حکم ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ جب مالک کو ضرر نہ پہنچ رہا ہو تو اس وقت اس کی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، جس طرح آپ نے سائے کی مثال دی، روشنی کی مثال دی، جبکہ آپ نے اس معاملے کو اللہ پر قیاس کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو جن کو استعمال کرنے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں، مثلا پانی پیا، اسی طرح کوئی دوسری چیزیں استعمال کی، جبکہ اگر دنیا کے مالک پر قیاس کیا جائے تو وہ تو کہے گا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اس کی بات تو یہ پہلے کر دی ہے نا کہ استعمال کی چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں نا، ایک وہ ہوتا ہے استعمال کسی آدمی کی چیز کا کہ اس کے نقصان ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ روک سکتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایسی چیزیں کہ اس کا کوئی نقصان ہی نہیں تو وہ تو اجازت کے بغیر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ باقی اگر کوئی آدمی اجازت نہیں دیتا تو اس کی پھر اپنی مرضی ہے، دوسرے کو ایسی چیز کی اجازت نہ دے کہ جس سے اسے کوئی نقصان بھی نہیں،
تو یہ یمنعون الماعون کے اندر ہی آئے گا کہ عام استعمال کی چیزوں کو منع کر دینا اور اس کا کوئی نقصان نہیں. جیسے پہلے روایت تھا نا کہ بعض معاشرے بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، یعنی ایسے بھی حالات ہوتے تھے، تو آگ جلانی ہوتی شام میں وقت عورتیں دیکھتی ہیں چولہے میں آگ جلانی ہے تو ماچس بھی نہیں ہے، تو ساتھ والے گھر سے جا کے آگ لے آئی، تو آگ میں یہی وہاں سے ایک انگارہ پکڑا اور آپ نے چولہے میں رکھا اور آگ جلا دی. اس سے جس نے انگارہ دیا اس کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی نہ دے کہ میں نے نہیں دیا. روکنا تو نہیں چاہیے ایسی جگہ پہ. یہ تو چیزیں وہ ہیں گھر سے لانی پڑتی ہیں، تو یہ چیزیں جن کی ہم نے مثال دی ہے تو آدمی چلتے چلتے استعمال کر لیتا ہے. ایسے مثلا کسی کے یہاں پانی پڑا ہے، یہ مسافر گزر رہا ہے، اس کو پانی کی اجازت نہ دی جائے. حالانکہ یہ تو ایک تو پانی وہ ہے جو باقاعدہ اس نے اپنا محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک پانی وہ ہوتا ہے جو عام استعمال ہو رہا ہے، چشمہ جاری ہے یا کوئی کنواں ہے یا ٹیوب ویل چل رہا ہے. تو اب ٹیوب ویل سے پانی لینے کے لیے عام طور پر اجازت لوگ لیتے ہیں، کوئی اجازت نہیں لیتا، پتہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کو کیا نقصان ہے، ویسے ہی پانی بھرا ہو رہا ہے چل پڑتے ہیں. سر اصل میں سوال یہ ہے کہ جیسے بعض ساتھی نا گھر سے کچھ کھانے کے لیے آتے ہیں ورنہ بغیر اجازت کے نہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے بغیر اجازت کے. اس سے تو ظاہر اس کو ضرر ہو رہا ہے نا، اس لیے ہم نے پہلے یہ شرط ذکر کر دی کہ دوسرے کو ضرر نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایسا ضرر ہے دوسرا آدمی اس سے بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو گھر سے کھانا لے کے آئے، جب وقت آئے تو کھانا موجود ہی نہ ہو، دوسرا کھا جائے بغیر اجازت کے. گھر سے کھا کے آیا ہوگا. نہیں ایسا نہیں، گھر سے کھا کے آیا، ضرورت نہیں پھر ساتھ لے کے کیوں آیا؟ ہاں اپنی ضرورت کے لیے لے کے آیا، دوسروں کے لے کے آئے تو باقاعدہ اس کے ان کی دعوت کرے، پہلے انتظام کرے کہ میرے یہاں تمہاری دعوت ہے یا آج کھانا میری طرف سے ہوگا. جب ایسی کوئی بات نہیں تو پھر اس کی اجازت کے بغیر نہیں چیز اٹھانی چاہیے. تو ایک قاعدہ یعنی جو الیقین لا یزول بالشک کے اندر آتا ہے، اس میں یہ سمجھنے کہ چھوٹے چھوٹے قاعدے اس کی شکے ہیں، تو ان کی جو ایک ایک دو مثال ہم ذکر کرتے ہیں. ان میں ایک ہے کہ جس وقت کوئی معاملہ پیش آ جائے نا تو اس اور معاملے کا انحصار یا اس جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہو پہلے کسی وقت کے ساتھ، تو جو قریبی وقت ہے نا اس کا لحاظ رکھا جائے گا. یعنی جب کسی وقت مسئلہ پیش آ جائے آپ نے اس کا حل کرنا ہے اور اس کا تعلق پیچھے یعنی سابقہ دنوں کے ساتھ ہو، تاریخ کے ساتھ ہو، اس کو کس وقت کے ساتھ ملائیں گے؟ قریب وقت کے ساتھ. یعنی اس میں یعنی الی اقرب اوقاتها اس طرح کہا گیا ہے کہ الامور یعنی ينسب الی اقرب اوقاتها، یعنی جو قریبی وقت ہے ان کی طرف ان کی نسبت ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس نے اپنے کپڑے میں دیکھا کہ کپڑے میں جو ہے اسے منی نظر آئی، تو اسے پہلے پتہ نہیں چلا، اس نے کچھ نمازیں پڑھ لی. تو اب اس نے جب منی دیکھی تو ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسے احتلام ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں چل سکا. اب اس کا اس نے نمازیں تو پڑھ لی اس سے پہلے، لیکن کتنی نمازیں ایسی ہیں کہ وہ پھر دوبارہ پڑھے گا غسل کر کے، جب پتہ چل جائے گا کہ میرے کپڑے بھی ناپاک تھے، میں خود بھی پاکی کی حالت میں نہیں تھا، غسل نہیں کیا، کتنی نمازیں پڑھے گا؟ یعنی ویسے تو ایک آدمی میں زور کے بعد سویا ہے، اس کے بعد اٹھ کے اس نے عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا. اب نمازیں وہ کتنی پڑھے گا دوبارہ؟ نہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جس وقت میں وہ سویا ہے وہ رات کا وقت بھی ہے اور اس کے بعد زور کے بعد والا بھی ہے، تو کس وقت کی طرح اس کی نسبت کی جائے گی؟ زور کے قریبی جو وقت ہے اس کی نسبت کی جائے گی کہ زور کے بعد سے لے کر جو نمازیں ہیں وہ پھر دوبارہ پڑھے گا پہلے والی. یہ نہیں کہے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منی جو ہے یہ کل کی رات کی لگی ہوئی ہے، یعنی اس طرح تو نہیں کہا جائے گا. یا کوئی آدمی کہے کہ تو نے نمازیں جو ہے پچھلے دن کی پڑھنی، ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلی رات کا واقعہ ہو، ایسے نہیں، بلکہ اس سے جو قریب وقت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. ایسے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ اصول اہل علم قاعدہ اس طرح بتاتے ہیں کہ لا ينسب الی ساکت قول،
لا ينسب الى ساکت قول، کسی خاموش کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں ہوگی. لا ينسب الى ساکت قول، خاموش آدمی کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں ہوگی. عام یہ ہے کہ ایک آدمی خاموش ہے، اس کی طرف آپ کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ ہے دوسرا کہ لأن ولیکن معرضۃ البیان معرضۃ الحاجۃ الی البیان بیان، اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ جس میں بیان کی ضرورت ہو پھر آدمی خاموش رہے تو پھر اس کی بات اس کی طرف قول منسوب ہو سکتا ہے. یعنی خاموش آدمی کی طرح آپ کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے ویسے عام طور پر. لیکن اگر کسی جگہ بیان کی ضرورت لیکن معرضۃ فی معرضۃ البیان ولیکن فی معرض الحاجۃ الی البیان بیان، یہ مطلب اس کا کہ جس وقت کوئی ضرورت ہو بیان کی تو پھر وہ خاموش رہے، پھر اس کا قول معتبر ہوگا، اس کی بات معتبر ہوگی. یعنی لا ينسب الى ساکت قول ولكن فی معرضۃ الحاجۃ الی البیان بیان، جس وقت کسی بیان کی ضرورت ہو اس وقت وہ خاموش ہو جائے تو پھر اس کی خاموشی کا اعتبار ہوگا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت نے معاملات کو انسان کے الفاظ کے ساتھ معلق کیا. انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے یا عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کی طرف قول فعل کی نسبت کی جاتی ہے. لیکن ایک آدمی خاموش ہے، کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ خاموش ہے لہذا اس سے اس کی مراد یہ ہے، یعنی وہ فلاں چیز کا قائل ہے کیونکہ وہ خاموش رہا ہے. اس کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کر سکتے آپ خاموش کی طرف. لیکن جب بیان کی ضرورت ہو اس وقت وہ خاموش رہے تو پھر اسی خاموشی یہ بیان ہے، ہاں پھر بیان ہوگا. جیسے اب شرعی طور پر شریعت کے اندر یہ اصول ہے شارع کا کہ جب کسی بیان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں شارع اگر تبدیلی کی ضرورت ہو نا تو وہ بیان کر دیتا ہے، خاموش نہیں رہتا. لیکن اگر شارع کسی کا خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خاموشی کیا ہے، جیسے کہتے ہیں رضامندی، اس کی رضامندی ہے. اس سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی وہ کام کرنا جائز ہے. تو یہ جائز کہاں سے نکالا ہے؟ گویا کہ آپ کی خاموشی یہ دلیل ہے کس بات کی کہ آپ اجازت دے رہے ہیں، یہ ضرورت کے تحت ہے کیونکہ شارع ناجائز کام پر خاموش نہیں رہتے. ایسے ہی اس کے لیے ہمارے ہاں شرعی مثال ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو، کوئی شخص اپنی خاص بیٹی کی شادی کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے اجازت لے. آپ سے پوچھا گیا کہ اجازت کیسے لے، کہ وہ تو یعنی آگے سے شرماتی ہے، بولتی نہیں. آپ نے فرمایا کہ اذنھا سماعتھا، اسی خاموشی اس کی اجازت ہے. یہاں ضرورت بن گئی نا، جب ضرورت بن گئی پھر وہ خاموش رہی تو اسی خاموشی کیا ہوئی، یہ اجازت بن گئی. یہاں آپ اس کی طرف قول منسوب کر سکتے ہیں کہ وہ راضی ہے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ گھر میں مثلا کسی کی شادی کرنی ہو تو گھر والے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ تیری شادی کرنے لگے ہیں، تو وہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے. تو خاموشی اس کی رضامندی سمجھی جاتی ہے. اس لیے کیونکہ اگر اسے پسند نہ ہو تو پھر وہ بول پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی بات کر دیتا ہے. اس وقت نہیں کرے گا تو ذرا ٹھہر کے کر دے گا، کسی اور سے کر دے گا، کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جاتی ہے. لیکن خاموشی جو ہے اس کی ایسے موقع پر ضرورت ہے نا بولنے کی، تو ضرورت کے موقع پر اس کو خاموش رہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر وہ خاموش ہے، خاص کر بچی کے بارے میں خاموش ہے، تو پھر یہی اس کی اجازت ہے، اس سے شادی کی جا سکتی ہے. تو یہ ضرورت کے تحت یعنی اس وقت بیان کی ضرورت بن گئی اور بعد میں وہ پھر بھی خاموش رہی تو اب اس کی طرف یہ بات منسوب ہو سکتی ہے کہ اس کی طرف سے اجازت مل رہی ہے. ضرورت اس لیے بن گئی کیونکہ عام طور پر اب تو خیر صورتحال کچھ بدل گئی ہے، کوئی اس طرح کا حیا اور شرم موجود نہیں. لڑکیاں خود آگے ہو کے سارا کام کر رہی ہیں.
لیکن پہلے ایسا ہی تھا، ابھی ہے، بہت سی عورتوں میں ابھی موجود ہے یہ حیا کہ عورت جو ہے وہ یعنی یہ الفاظ کہنے کہ ٹھیک ہے جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ نہیں کہتی، یعنی حیا اور شرم یہ اس کے لیے ماننے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی کہہ دے نا تو پھر دوسرے کے ذہن میں جب بات آتی ہے اس کی وجہ سے شرم آتی ہے۔ کوئی لڑکا بھی کہہ دے شادی میں نے کرنی ہے تو سننے والا جو بھی اس کے ذہن میں آتی ہے تینوں بڑی جلدی پہ ہی، اگر اس طرح لڑکی کہہ دے تو اس کو بھی اس طرح کی بات سننی پڑے گی، تو اس لیے پھر وہ یعنی شرماتی ہوئی خاموش رہتی ہے۔ تو یہ خاموشی اس کی یہی اجازت ہے، یعنی رضامندی شمار ہوتی ہے، یہ ہے اصل ضرور کے تحت۔ لیکن اگر ضرورت نہ ہو، مثلا ضرورت نہ پڑے، یعنی ضرورت کے تحت مسائل اور بھی کئی آتے ہیں، مثال کے طور پر پڑوسی کو یا شریک کو شریک نے شبہ کا حق دیا ہے، اور وہ آدمی جو اپنی چیز بیچ رہا ہے، شریک اپنا حصہ بیچ رہا ہے یا پڑوسی اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کو اطلاع دے، بتائے۔ ایک آدمی نے چیز وہ بیچی ہے، بیچ رہا ہے، دوسرا شخص دیکھ رہا ہے سارا یہ چیز بک رہی ہے لیکن وہ خاموش رہتا ہے، تو اسی خاموشی کیا ہوگی؟ یہ اجازت ہے۔ اگر اسے اعتراض ہوتا تو فوری کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں نے خریدنی ہے، میں تیرا شریک ہوں، میں تیرا پڑوسی ہوں، میرا حق ہے، آپ مجھے دیں۔ لیکن وہ اب ضرورت ہے لیکن بیان نہیں کرنا، کچھ بیان کی ضرورت ہے پھر بھی خاموش ہے، تو اب اس کی خاموشی یہ بیان ہے۔ اگر وہ شخص اس کی خاموشی پر اس کی رضامندی سمجھ کے وہ آگے بیچ دیتا ہے تو پھر یہ آدمی شفا نہیں کر سکتا، حق شفا نہیں رہے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ضرورت ہی نہیں بیان کی، کوئی آدمی خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی یا رضامندی یا قول اس کا نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص جو ہے نا وہ کسی کی چیز بیچ دے، اسے کسی کی چیز پکڑے اور بیچ دے اور وہ مشتری کے حوالے کر دے، اور جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے نا تعجب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، تب وہ کہے کیونکہ یہ خاموش رہا ہے لہٰذا میرے لیے یہ جائز ہے، میں بیچ سکتا ہوں۔ یہ خاموشی اس کی رضامندی نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی غصے میں خاموش رہتا ہے، جیسے کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ کسی گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیا کسی کے گھر میں آ کے رہائش رکھ لی، وہ آدمی دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، دوسرا سمجھے کیونکہ میرے رہائش رکھنے کے بعد یہ خاموش رہا ہے لہذا اس کی رضامندی ہے، میں رہ سکتا ہوں۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی کا مال ضائع کر دیتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، جس کا مال ضائع ہو گیا، تلف ہو گیا، وہ خاموش ہے، تو تلف کرنے والا سمجھے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، اس لیے کیونکہ جب تلف ہوا یہ خاموش تھا۔ یہ خاموشی یہ رضامندی کی دلیل نہیں، بلکہ اسے چاہیے کہ جو اس نے کسی کو نقصان کیا ہے وہ نقصان اس کا پورا کر دے۔ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر رہا ہے تو اسے گھر سے نکل جائے یا اسے باقاعدہ اجازت دے۔ کسی کی چیز اس نے بیچ دی ہے، اگرچہ امام بخاری نے ویسے ایک باب بند ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر چیز بیچی جا سکتی ہے، کتاب بیوع کے اندر انہوں نے ذکر کیا نا، وہ لمبی حدیث، ایک واقعہ، ایک آدمی کسی کے یہاں مزدور تھا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس کو بے فضولی کہتے ہیں اصطلاح میں، بے فضولی، کہ کسی کی اجازت کے بغیر کسی کی چیز بیچ دی جائے، یا مثلا یہ کوئی آدمی کسی کی چیز آگے کرائے پر دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی تصرف کر لیتا ہے اس کا، تو امام بخاری نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں تو پھر اس کی ہمدردی خیر خواہی کے لیے انہوں نے تصرف کیا، سارا تصرف کر کے اس کے لیے سب کو جمع کرتا رہا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ کسی آدمی کی چیز ویسے بھی بیچ دے، اسے جو ہے پتہ ہی نہ ہو، یا یہ ہے کہ بیچ رہا ہے وہ آدمی غصے سے دیکھ رہا ہے، تو اس کی یہ رضامندی نہیں ہے، بلکہ اسے اس کا ازالہ کرنا چاہیے، وہ چیز جو مالک کی ہے اس کو واپس کرنی چاہیے، اگر ضائع ہو گئی ہے تو پھر اس کے توان کا یہ آدمی ذمہ دار ہے۔ تو بہرحال اس میں اصول اصل یہی ہے کہ کسی خاموش کی طرف کوئی قول منسوب نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے جب بیان کی ضرورت ہو اور آدمی خاموش رہے تو پھر اسی خاموشی یہ اس کی طرف سے بیان ہوگا۔ ایک اصول یہ ہے کہ لا عبرۃ، یعنی قاعدہ اس کے متعلق، لا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ تصریح، دلالت کا اعتبار تصریح کے مقابلے میں نہیں ہوگا، دلالت کا اعتبار، کیونکہ بات جو ہم یہ خاموشی وغیرہ کر رہے ہیں یہ اصل میں دلالتیں ہیں۔ کوئی آدمی کسی کی خاموشی سے ایک استدلال ہی کرتا ہے نا
کہ یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی رضامند ہے، اس کی رضامندی پر یہ دلیل ہے۔ لیکن یہ جو استدلال ہے کسی کا کرنا، یعنی دلالت کہتے ہیں، دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یعنی حال سے، موجودہ حالت سے کوئی استدلال کرتا ہے، یا کسی اشارے سے، یا وہ عرف سے استدلال کرتا ہے، یعنی ایک چیز عرف میں چل رہی ہے اس سے استدلال کر کے کوئی وہ بات کہہ دیتا ہے۔ تو ایسی دلالت جو شرع کے مقابلے میں آ جائے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، شرع کے مقابلے میں دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے لا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ التصریح، لا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ التصریح، یعنی تصریح کے مقابلے میں دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک چیز جو ہے وہ کوئی آدمی دلالت سے اخذ کر رہا ہے، اس کو دلیل بنا رہا ہے، تو جب اس کے مقابلے میں کوئی لفظ صریح آ جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے مثلا یہی کہ ایک آدمی نے استدلال کیا کہ فلاں لڑکی کے باپ نے اس کی اجازت سے فلاں آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی تھی اور یہ خاموش رہی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ راضی ہے۔ لیکن لڑکی جا سے کہہ دے کہ نہیں، میں نے تو میں رد کر دیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ صریح ہے، یعنی تصریح کر دی نا اس نے، سرا سے رد کر دیا، تو پھر یہ جو خاموشی والا استدلال ہے یہ رد کر دیا جائے گا، یہ چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کی خاموشی سے کوئی استدلال کرے۔ لیکن وہ اگر یہ دوسرا آدمی کر رہا ہے کہ فلاں کے والد نے اس کی شادی کر دی اس حال میں کہ وہ خاموش تھی، لیکن لڑکی کو جب پتہ چلے وہ کہے نہیں میں تو رد کر دیا تھا، اب تصریح آ گئی، اصراحت آ گئی، تو اس لیے اب لڑکی کی بات ہی مانی جائے گی، یعنی اس نکاح کو پھر نکاح نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ اس نے اصراحت سے اس کا رد کر دیا۔ ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا، وہ ایک شخص کسی کے گھر میں داخل ہو، گھر والا جو ہے وہاں وہ کھانا اور کوئی پینا یعنی پانی وغیرہ رکھ دیتا ہے، تو اب گھر میں داخل ہونے والا جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس دیکھتا ہے کہ یہ برتن پڑے ہیں، پانی وغیرہ ہے، وہ وہاں سے گلاس پکڑتا ہے اور پینا شروع کر دیتا ہے، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ ضامن نہیں ہے، یہ ضامن نہیں ہے، اس نے استدلال کس سے کیا ہے؟ یہ دلالت ہے، اصل میں حال کی دلالت ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی کھانا پینا رکھ دیا گیا ہے تو اس نے اس سے کیا سمجھا ہے؟ اجازت ہے، استعمال کر سکتا، اس نے استعمال کر لیا۔ اب اس سے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تو اصولی طور پر یہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں داخل ہو اور وہاں اس طرح برتن پڑے ہوں، وہ کہے کہ آپ نے برتن استعمال نہیں کرنے، یہ صراحت ہے نا، صراحت آ گئی۔ لیکن اب کوئی اس کے روکنے کے بعد استعمال کرے گا، پھر برتن ٹوٹ جائے تو پھر یہ ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے روکا تھا، اجازت نہیں دی اس نے۔ اس لیے پہلے اس کا جو استدلال تھا وہ موجودہ حالت سے تھا، لیکن جس وقت اس نے اسرار سے روک دیا اب اس کو اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے کسی پر صدقہ کرتا ہے، صدقہ جس کو کیا جاتا ہے اس کو آگے سے یہ کہنا کہ میں نے صدقہ قبول کر لیا ضروری نہیں ہے، صرف وہ بس خاموش، وہ کہے کہ یہ صدقہ ہے آپ کے لیے، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ قبول کر رہا ہے؟ اس نے اس کی حالت سے استدلال کیا خاموشی سے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے صدقہ نہیں لینا، پھر یہ صدقہ اس کو نہیں دیا جائے گا، اس کا وہ مالک نہیں بنے گا، کیونکہ اسے انکار کر دیا، صلاح سے انکار کر دیا کہ میں نے صدقہ قبول نہیں کرنا۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے وہ اس کا کسی پر قرض ہے، وہ اس کو کہہ دے کہ میں نے تیرا قرض معاف کر دیا، وہ خاموش ہے، لیکن بعد میں کہے کہ نہیں میں نے ادا کرنا ہے، میں تیرا احسان نہیں لیتا، میں نے یہ قرض ادا ہی کرنا ہے، تو پھر بات اس کی مانی جائے گی جس نے اسرار سے انکار کر دیا کہ میں نے قرض معاف نہیں کرانا، میں اس کو ادا کرنا ہے۔ کیونکہ پہلے آدمی جو قرض معاف کرنے والا ہے اس نے اصرار کیا اس کی حالت سے کہ یہ کہ خاموش رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ قرض جو ہے اس کا معاف ہو گیا۔ لیکن وہ بعد میں کہے کہ میں نے تو انکار کر دے، یعنی الفاظ سے صراحت کر دے، تو پھر اس کی بات مانی جائے گی۔
تو اس طرح کی یعنی کئی مثالیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ایک طرف سے کسی آدمی کا استدلال جو ہے وہ کوئی اشارے سے ہے، کسی حالت سے ہے، یا مثلا عرف عادت سے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور ایک آدمی یہ کہتا ہے کسی کو کہ یہ میرے لیے گوشت خرید لاؤ، یہ مطلب لفظ بولے نا گوشت خرید لاؤ، تو عرف کے اندر گوشت سے مراد کون سا گوشت لیا جاتا ہے؟ بڑا گوشت عام طور پر، کسی وقت چھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن عام طور پر بڑا کہہ دیا، گوشت لے جاؤ. گویا کہ اس آدمی نے جو بڑا گوشت سمجھا یا بڑا چھوٹا دونوں قسم کے گوشت سمجھے، تو یہ استدلال کس سے کیا ہے؟ اس نے عرف سے کیا ہے. عرف میں کیونکہ گوشت سے مراد یہی بڑا گوشت ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہی خریدنا ہے، تو یہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ یہ جاؤ گوشت لے آؤ لیکن آپ نے مرغی کا لانا ہے، بعد میں وہ جو ہے گوشت کٹے کا لے کے آ جائے گا، پھر اس کی بات نہیں مانی جائے. اس کو کہا جائے تو غلط ہے یہ، کیونکہ تو نے استدلال کیا تھا عرف سے، جبکہ جو بھیجنے والا تھا اس کی دلیل صراحت ہے. اس نے صراحت سے کہا کہ تو نے گوشت نہیں خریدنا بلکہ مرغی کا گوشت یا اس کے علاوہ کوئی اور مچھلی بتا دے، تو پھر کیونکہ اس نے صراحت کر دی، صراحت کے مقابلے میں جو دلالت ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. کس ہے؟ اچھا اب وہی ہے نا کہ اگر عام حالات میں ایک آدمی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے کہ اسے برتن وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس نے وہ برتن استعمال کیا، برتن ٹوٹ گیا، اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں. لیکن ایک شخص روک دے کہ تو نے برتن استعمال نہیں کرنے، لیکن پھر وہ استعمال کر لے اور برتن ٹوٹ جائے، پھر اس کی ذمہ داری پہ بڑھے گا، کیونکہ اس نے سارا روک دیا تھا. بعض اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس چیز کے استعمال سے یہ چیز ضائع ہو جائے گی، روک دیتا ہے، لیکن دوسرا آدمی نہیں روکتا، پھر وہ ذمہ دار ہے. سگریٹ جو ہے اس کے بارے میں وضاحت بالکل نام لے کر صراحت نہیں ہے، اس کا بھی جائزہ ہی لینا پڑے گا کہ یہ یعنی جو حرمت کے اسباب ہیں نا ان میں کون سا سبب سے پایا جاتا ہے، یہ دیکھا جائے گا. حرمت کے اسباب میں سے کون سا سبب ہے، کیا اس کے اندر نشہ ہے یا مال کا ضیاع ہے یا کوئی صحت کا نقصان ہے، اس طرح کی چیزوں کو جمع کر کے کہا جاتا ہے. یا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، جیسے قرآن کی آیت میں بات آ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جہنمیوں کو ایسی خوراک دی جائے گی نہ تو موٹا کرے گی نہ بھوک دور کرے گی. اس طرح یہ بھی خوراک ایسی ہے کہ نہ تو جسم کو فائدہ دیتی ہے نہ کوئی بھوک دور ہوتی ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس طرح اس پر لگے ہوتے ہیں کہ ان کا اس کے بغیر گزارا نہیں. کہتے ہیں کہ روٹی تو بعد میں مل جائے خیر ہے، لیکن حقہ اور سگریٹ پہلے ہونی چاہیے. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مثلا سگریٹ ہے یا حقہ وغیرہ ہے، تمباکو کا استعمال، ان کی یہ ایسی چیزوں میں ہیں جن کے بارے میں حرمت کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے باقی جو نصوص ہیں یا اسلام کے اندر چیزوں کی حرمت کے جو اسباب ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اس لیے علم نے جنہوں نے اس کو حرام کہا ہے انہوں نے یہ چیزیں ساری اکٹھی کی ہیں. ایک تو نشہ بھی ہر بات نے بتایا کہ اس کے اندر نشہ ہے. نشہ جو ہوتا ہے وہ مطلب اس طرح کا نشہ تو نہیں آدمی بھی ہوش ہو جائے، لیکن اس طرح نشہ لگ جاتا ہے کہ اس کا بغیر گزارا نہیں ہوتا. اور جو کچھ اور بھی چیزیں لوگ بعض دفعہ نشہ بنا لیتے ہیں، چائے کو نشہ بنا لیا کہ چائے کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. تو باقی جو ہے اس میں پیسے کا ضیاع اور صحت کا نقصان، یہ تو مسلمہ چیز ہے. ڈاکٹر اور اطباء اس پر متفق ہیں صحت کے لیے نقصان دہ، بلکہ وہ ڈبیا کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ صحت مضر صحت، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ خرید رہے ہوتے ہیں. بلکہ کثرت سے آج کل استعمال ہو رہا ہے کہ پہلے تو شاید کوئی آدمی یہ سمجھا تھا کہ میری ایک ضرورت ہے کہ میرا جی کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہاضمے کے لیے بعض دفعہ لوگ بتا دیتے تھے، لیکن آج کل فیشن بن گیا ہے. پہلے تو فیشن صرف لڑکوں میں تھا، اب جو لڑکیاں پی رہی ہوتی ہیں. یونیورسٹی میں کالجوں میں اکثر دیکھیں تو لڑکے لڑکیاں مل کر سے پی رہے ہوتے ہیں، فیشن بن گیا. بر مضر صحت ہونے میں کوئی شک نہیں اس کا، اور مال کا بھی ضیاع ہے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.